جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس وقت بڑی ایکسپلوسو ڈیولپمنٹس جو ہیں پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ ہو رہی ہیں، اور دونوں سائڈ سے عمران خان صاحب ہوں یا حکومت جو ہو یا ایون اسٹیبلشمنٹ جو ہے، نو بڈ از کمنگ سلو والی بات ہے۔ ہر ایک اس وقت اس میں پھنس کر رہ گیا ہے کہ ایک تینوں پارٹیز کو لگتا ہے، حکومت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، عمران خان صاحب ہوں، کہ اگر ہم نے تھوڑی سی ویکنیس بھی دکھائی تو ہمیں کمزور سمجھا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ہمیں کمزور سمجھا جائے، ہم ایک آدھ پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھوں جو ہیں ہم بلیک میل ہو گئے، ڈر گئے، یا ہمیں انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیے۔ ان کی ایگو، ان کا اپنا ایک وہ جو ہے اسٹیٹس ہے یا ان کا ایک امیج ہے، اس کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ آلریڈی وہ بہت سارے دباؤ میں ہیں، پریشر میں سے، لہٰذا ان کے لیے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ اگر آج ہم ہٹ جاتے ہیں تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہمارے سیاستدان جو ہیں، پولیٹیشین جو ہیں، وٹ ایور، تو ہمیں دوبارہ سپیس نہیں ملے گی۔ سو ان کے بہت سارے سٹیکس ہیں، وہ جس کو وہ گارڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جو سمجھ میں بھی آتا ہے، کیپنگ پاسٹ جو ٹریکس ہیں ان ریکارڈ، سو وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ حکومت جو ہے، شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی ہے، ان کی سروائیول اس میں ہے کہ وہ اپنا چیف لگائیں اس میں اگین اس مہینے، اور چیف لگانے کے بعد اپنا اگلا پورا سال وہ پورا کریں، کیونکہ ابھی وہ الیکشن کی طرف اگر جاتے ہیں تو انہیں پتہ ہے عمران خان صاحب ان کو جو برے طریقے سے ہرائیں گے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور صرف اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا سٹیک پہ نہیں ہے، صرف اس میں نواز لیگ سٹیک پہ نہیں ہے، اس میں زرداری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، دیگر ان کی پولیٹیکل پارٹی، سو ان کا بڑا سٹیک پہ لگتا ہے۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پھر یہ چیزیں اگر حکومت کمزوری دکھائے تو لوگ کمزور آدمی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، یہ انسانی نفسیات ہے۔ ان سب کو ایک اس پاورفل اور ایک اچھا خاصا تگڑا قسم کا بندہ چاہیے ہوتا ہے، یا حکومت یا ریاست یا اسٹیبلشمنٹ چاہیے ہوتی ہے، لوگوں کو سینس آف سیکورٹی جو دے کہ جناب کہ ہاں ہم ہیں یہاں پہ، ہم کر سکتے ہیں، ہم کسی سے نہیں وہ دبنے والے۔ وہ اپنی جگہ پہ ڈٹی ہوئی کہ اگر ہم نے آج اگر کمزوری دکھا دی تو عمران خان صاحب جو ہیں رگڑ کے ہمیں رکھ دیں گے۔ اچھا، اس کا تیسری طرف عمران خان صاحب ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ایک ان کا سٹائل ہے، اپنا ان کا انداز ہے، وہ تو انٹرنیشنل لیول پہ وہ کرتے ہیں، انہوں نے بہت سارے ملکوں سے ٹکر لی ہوئی۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کو بہت بڑا ایک کمال سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت وہ اس سے امریکہ کے ساتھ براہ راست ہیں، یورپ کے ساتھ ہیں، باقی ملکوں کے ساتھ بھی آپ نے سب کچھ سنا ہوا ہے۔ اور پلس وہ یہ اپنا امپریشن دے رہے ہیں بڑی کامیابی سے، ون اگینسٹ دا ریسٹ، ون مین آرمی، ون ڈیمولیشن اسکواڈ، کہ میں اکیلا ہوں اس وقت جو امریکہ سے بھی لڑا ہوا ہے، جس کے چائنا، سعودیز، باقی ممالوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جس طرح کے تھے وہ اپنی جگہ پہ، اسپیشلی امریکنز کو انہوں نے اپنے اتنی ٹف ٹائم دیا ہے۔ پھر اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے جس طرح سینگ اڑائے ہوئے ہیں اور جس طرح ان کو کارنر کیا ہوا ہے، وہ بھی لوگ جو ہیں ان کی اس بات کو بہادری سمجھتے ہیں۔ اور جو نوجوان ہیں ہمارے، اسپیشلی جو میں کہوں گا اس کے 20s سے لے کے جو 20s اور 30s میں ہیں، وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، کیونکہ خان صاحب نے انہیں کو ایڈریس کیا، جوشیلے ہیں، نوجوانوں کا خون ہے، وہ اپنے آپ کو غیرت کے حوالے سے سمجھتے ہیں، پاکستان کو عظیم بنانے کی بات ہوتی ہے۔ اور ایسے نعرے آپ کو پتہ نا، یہ بڑا لوگوں کو فیسینیٹ کرتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ انسانی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ جو بندہ بھی دو چار چیزوں پہ بات کرے گا تو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم آپ کو گریٹ بنائیں گے، وی ول میک یو گریٹ پیپل، گریٹ نیشن، گریٹ سویلائزیشن، جیسے ٹرمپ صاحب نے فرمایا تھا کہ وی ول میک امریکہ گریٹ اگین۔ ان کے پیچھے یہ بہت سارے لوگ کھڑے ہو کہ خان صاحب نے وہی نعرہ انہوں نے لیا ہے۔ ہمارے یہاں ادھر دیکھیں، ہمارے قریب میں دیکھیں، وہاں مودی صاحب ہیں، انہوں نے ریوائول آف اس کی ہندوتوا کی جو بات کی ہے، تو سب لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا گریٹ ہیں۔ سو خان صاحب بھی وہی نعرہ لے کر آئے ہیں، اور وہ اس وقت وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے اگر میں ہٹتا ہوں تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ خان صاحب ڈر گئے ہیں۔ تو اب ان میں سے تینوں پارٹی میں سے کوئی ڈرنے کو، اگر ایک دوسرے سے ڈرے، وہ بیٹھے بھی ہیں، ہو سکتا ہے ممکن ہے تینوں ڈرے ہوں ایک دوسرے سے، ان کو تینوں کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کیا پاورز ہیں، کیا ڈیڈلی ان کے پاس پولیٹیکل، ان کے پاس کلاؤٹ ہے، ایک دوسرے کو ڈیمیج کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ڈر کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بیانات ایسے دے رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو کسی سے نہیں ڈرتے۔ سو وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اور پلس یہ جو نومبر کا مہینہ آیا ہے، اٹس اے ویری، اس کا بڑے عرصے سے سب کہہ رہے تھے، آپ کو بھی پتہ ہوگا، میں کون سی ایسی نئی بات یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سارا یہ جو وہ کہتے ہیں نا میلہ رچایا گیا تھا اور عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا، یہ کوئی تو یہ اسی نومبر کے لیے کیا گیا تھا۔ آپ نے خرم دستگیر صاحب جو ہیں ان کا انٹرویو سنا ہوگا، انہوں نے ٹی وی میرے خیال احمد میر صاحب کے شو میں کہہ رہے تھے کہ جناب کہ یہ سارا اس لیے ہم نے کیا تھا کہ نومبر میں ایک بہت بڑی تعیناتی ہونی تھی، اپوائنٹمنٹ، مطلب ہی واز ریفرنگ ٹو آرمی چیف اپوائنٹمنٹ، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر ان کو نہ روکا گیا، خان صاحب کو نہ ہٹایا گیا اور وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو کہ اپنے مرضی کے چیف کی، تو پھر عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پاکستان کے مسٹر پیوٹن بن جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کسی کی خیر نہیں ہے، کسی کو جیل ڈالیں گے، کسی کو پھینٹی لگوائیں گے، کسی کو پھر اس کے بعد
ڈسکوالیفائی کروائیں گے اور اگلا الیکشن جو ہے جیت کر 2028 تک کو پاکستان پہ رول کریں گے، اکیلے ون مین رول ہوگا یہاں پہ. یہ سیناریو تھا جو ان کو دکھایا گیا تھا نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو یا مولانا فضل الرحمان صاحب، جس کے ان کے بقول ہم ڈر گئے اور ہم نے کہا جناب باقی کہ یہ تو پھر ہم سارے کے سارے وہ ہو جائیں گے، واش آؤٹ ہو جائیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے. انہی بنیادوں پہ انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ جناب وہ کر دیں، ہم عمران خان صاحب کو ہٹانے جو ہے نا ہم تیار ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے میں کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں، ابھی رپیٹ کر دیتا ہوں کہ کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی، مطلب لگانے دینا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو آرمی چیف. جو مثلا نواز شریف صاحب نے آرمی چیف، میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا، انہوں نے لگایا آرمی چیف جناب مشرف صاحب کو لگایا، جناب جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لے کے. وہ جناب مشرف صاحب کس کے کام آئے تھے؟ نواز شریف صاحب کے کام آئے تھے. وہ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کے کام آئے تھے. وہ اس کو جمالی صاحب کے کام آئے تھے جن کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا. شوکت عزیز کے کام آئے تھے وہ کہ ان کو انہوں نے وزیر اعظم بنا، نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا، وہ آپ جانتے ہیں. پھر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو جب آرمی چیف بنایا تھا انہوں نے، یہ نواز شریف صاحب نے 2016 میں بنایا تھا. وہ بھی اگر دیکھا جائے کہ انہوں نے بڑی حد تک انہوں نے عمران خان صاحب جو ہیں یہاں تک پہنچے تھے وہ جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے پہنچے تھے. انہوں نے بھی سپورٹ جو ہے نواز شریف صاحب کی بجائے عمران خان صاحب کو دی تھی. تو ممکن ہے کہ مطلب ہسٹری جو ہے نا یہ رپیٹ اس لیے کرتے، لوگ کہتے ہیں ہسٹری کیوں رپیٹ کرتی ہے؟ اس لیے کرتی ہے انسانوں کو انسٹنکٹ ایک ہیں، ہماری انسٹنکٹ ایک ہیں، ہمارے اندر وہ جو خدا نے ڈالی ہوئی ہے نا مینوفیکچرنگ ہے، جو پروگرامنگ ہے ہماری ایک جیسے، لہٰذا ایک جیسے حالات میں ہم آ کے سارے وہی ریئیکشن دیتے ہوتے. دیٹس اے ریزن کہ ہسٹری جو ہے نا اپنے کو رپیٹ کرتی ہے. جو ہماری انسٹنکٹ ہے ساری سیم ہے، انسانوں کی ملتی جلتی ہیں. لہٰذا ممکن تھا کہ جو آرمی چیف عمران خان صاحب لگاتے وہ کل کو زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کے کام آتا، جیسے ماضی میں جناب مشرف صاحب اور جنرل باجوہ صاحب جو ہے نواز شریف صاحب کے اپوننٹس کے کام آئے تھے. میرا تو خیال ہے یہی کچھ ہونا تھا، کیونکہ جب آرمی چیف بنتا ہے اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے یہ نہیں اہم ہوتا مجھے کس نے لگایا نہیں لگایا. وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا میرٹ تھا، ہم سینئر تھے، ہماری 35-37 سال کی سروس تھی اور ہم نے اپنی پوری زندگی اس میں فوج میں لگائی، سو ہمارا بنتا ہے کہ آج ہمیں بنایا جائے. اور پلس جو وزیر اعظم لگاتا ہے نا وہ پھر یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ جناب کو میں نے کوئی بہت بڑا ذاتی احسان کیا ہے آپ کو لگا دے. سو اس طرح کا جو یہ کنفلکٹ آتی ہے نا، بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہوا، وہ جنرل ضیاء والا ہوا، ان سے زیادہ اوبیڈینٹ تو کوئی نہیں تھا. سو عمران خان صاحب کو موقع دینا چاہیے تھا، کوئی قیامت نہیں آ جانے تھی. انہوں نے کوئی مسٹر یا پیوٹر نہیں بننا تھا. ممکن ہے کہ وہ جو چیف لگاتے تو وہی چیف صاحب وہی اشر کرتے، جو بھٹو صاحب ساتھ ہوا، نواز شریف ساتھ ہوا، یا پھر ابھی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو 2-3 دفعہ ہو چکا ہے. لہٰذا بہرحال اب وہی نومبر کا مہینہ آ گیا اور خان صاحب کو لگتا ہے کہ نومبر کا مہینہ جو ہے یہ سارا فیصلے کرے گا. ان کے ذہن میں وہی بیٹھا ہوا ہے کہ جناب کہ اگلا الیکشن کے وقت اگر میرے پاس اپنا آرمی چیف نہ ہوا، DGISI نہ ہوا تو شاید میرے لیے بڑے مسائل ہو جائیں گے. سو وہ ڈو اور ڈائی پہ چلے گئے ہیں، مائی وے اور ہائی وے. جو سیاست میں تھوڑا سا سم ٹائم آپ کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے، لیکن وہ اس وقت فلیکسیبلٹی کے موڈ میں نہیں ہے. سو جو بھی ان کی کاؤنسلنگ جس نے بھی کی ہوئی ہے، جس نے بھی ان کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے نیا چیف جو ہے نا ابھی نہیں آپ نے لگنے دینا، اور وہ خود کہہ چکے ہیں، یہ میں کون سی نئی بات بتا چکا ہوں، کہتے ہیں ڈیفر کریں، نئے الیکشن کروائیں اور اس کے بعد نیا چیف جو ہے نئی حکومت آ کے لگائے. مطلب وہ خود لگائیں کیونکہ ان کے چانسز وہ جیتنے کے زیادہ ہیں. لہٰذا پوری کوشش یہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کر رہے کہ نہیں جناب ٹائم آ گیا تو ہم اس کے مطابق اپنا کریں گے. اب خان صاحب جو ساری پلاننگ جو انہوں نے کی ہے اب تک کی ہے، وہ اپنے لانگ مارچ، دھرنے، ایجیٹیشن کو ڈریگ کر کے نومبر تک لے آئے ہیں، بڑی کامیابی سے لے آئے ہیں. اب جو میری اطلاعات یہ ہے کہ 19 اور 23 کے درمیان، 19-23 یا 24 کے درمیان، یہ نومبر جو ہے اس کے درمیان یہ بڑا فیصلہ ہونا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے سمری جائے گی یا نام آئے گا، اپوائنٹمنٹ ہو سکتے ہیں، اناؤنسمنٹ وغیرہ، جو کوشش کی جائے گی انہی ڈیٹس میں سارے پروسیس کو انیشیٹ کیا جائے، اس کو کمپلیٹ کیا جائے. اور خان صاحب کی کیونکہ آرمی میں یا اسٹیبلشمنٹ میں یا اس میں انٹیلیجنس ایجنسی میں پرائم منسٹر رہے ہیں، بہت سارے ان کے اپنے بھی سمپتھائزر یا جاننے والے ہوں گے جو ان کو یہ باتیں ساری ان تک پہنچ رہی ہوں گی خان صاحب تک، فار انڈرسٹینڈ پر ریزنس کہ یہ ڈیٹس ہیں. لہٰذا خان صاحب آپ نوٹ کریں کہ وہ لانگ مارچ انہیں شروع تو کر دیا ارلی، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ لانگ مارچ شاید جلدی ہو گیا ہے اور وہ ان ڈیٹس کو اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں 18-19 کے قریب یا 20 کے قریب، جب یہ پروسیس ہے اپوائنٹمنٹ آرمی چیف کا شروع ہوگا. سو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہاں پر اسلام آباد میں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ وہ ڈیلے کر رہے ہیں تھوڑا سا. انہوں نے پہلے کہا تھا مطلب 2-4 دن لگتے ہیں اسلام آباد پہنچنے میں، لیکن پھر انہوں نے کہا جناب 11 کے ہم قریب پہنچیں گے، اس لیے انہوں نے سینٹرل پنجاب میں مختلف اس سے انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا، وہاں پہ وہ ودن لے کر گئے. ادھر سے پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 18-20 کے قریب ان کا پہنچنے کا ان کا پلان ہے. سو ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوئے، حکومت اس پہ ڈٹی ہوئی. کوئی اس وقت فریق جو ہے اپنے آپ کو وہ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اس وقت کمزور نظر ہیں. کمزور آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا ہوتا، نہ آپ کرتے ہیں نہ میں کرتا ہوں، نو باڈی لائکس. اور عمران خان صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے اس وقت پاورفل نظر آنا ہے، اسٹرانگ نظر آنا ہے. وہی والی بات، مطلب ورسز دا ریسٹ، دا لون رینجر، اکیلا آدمی جو ہے نا وہ سب کے خلاف اس وقت ڈٹا ہوا ہے. اور یہ امپریشن ان کو فائدہ دے رہا ہے. لیکن
پالیٹکس میں یہ بعض چیزیں جو ہیں وہ مطلب لوگوں کو ڈفرینٹ اس میں دیکھی جاتی ہیں. درمیان میں ہم نے دیکھا عمران خان صاحب پہ اٹیک ہوا, اس کے حوالے سے بڑی اچھی خاصی ایک کنٹروورسی حکومت نے, شہباز شریف صاحب نے بڑی سمجھداری سے کہا ہے جی کہ ہم سپریم کورٹ جو ہے اپنا وہ کمیشن بنا لے. ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں ہے, اس پہ سپریم کورٹ کو یقینی طور پر اپنا کمیشن بنانا چاہیے الگ سے, جو اس کو ارشد ہمارے دوست کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کو بیٹھ کر اس کو آگے چیزیں دیکھے. سو ساری جو لڑائی, اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ساری پلاننگ جو ہے, جو مجھے فیل ہوتا ہے میری اسیسمنٹ, وہ نومبر کے حوالے سے. نومبر میں اگر ان کی مرضی کے رزلٹ نہیں نکلتے, وہ جس طرح کو بیٹل کو لے گئے ہیں, ایکسٹریم پوزیشن پر لے گئے, اگرچہ خان صاحب جو ہیں ریورس کرنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگاتے ہوتے, جہاں پہ انہیں فیل ہو کہ نہیں چیزیں نہیں ہو رہی, میری مرضی کی پلاننگ یا میری مرضی کے رزلٹ نہیں نکلے, تو خان صاحب ریورس بھی لے لیتے ہوتے ہیں. سو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ جو ہی آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ ہوتے, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل سچویشن ڈیفیوز ہو جائے گی اور خان صاحب جو ہیں وہ اس طریقے کی وہ شاید ہارڈ ہٹنگ لائن نہ لے لیں ابھی جو انہوں نے لی ہوئی ہے. سو یہ نومبر کا مہینہ بڑا ان کے لیے کروشل ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اگر یہ نومبر گزر جاتا ہے, نئے آرمی چیف بھی لگ جاتا ہے, پھر ان کی کیا حکمت عملی ہوگی. اسٹل وہ کہیں گے کہ آرمی چیف کی کنسلٹیشن ان کے پاس, اگر آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ ان کی کنسلٹیشن سے ہونی چاہیے, ان کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے, 3 نہ وہ دیں گے 3 حکومت دے, وہ تو ٹائم گزر جائے گا. پھر اگلی شاید کوشش ان کی ہوگی کہ وہ اس پہ وہ الیکشن کی طرف وہ دیں, اگلے 10 مہینے جو رہتے ہیں الیکشن میں اسی میں وہ ایجیٹیشن رکھیں, اپنا مومنٹم قائم رکھیں, اپنی پیس کو قائم رکھیں, اپنے ووٹر کو انٹیکٹ کریں, حکومت کو ٹارگٹ کرتے رہیں. اب یہ سارا کام انہوں نے سڑکوں پر کرنا ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. سو یہ بڑے انتہائی پاکستان کے لیے مشکل ٹائم ہے. میں پہلے تو نہیں مانتا تھا, سارا ٹائم میں مشکل لگتا تھا, لیکن اب یہ لگتا ہے یہ مشکل ٹائم ہے. تو پلان بی ابھی سے عمران خان صاحب کے سامنے آمنا شروع ہو گیا, انہیں لگ گیا ہے کہ شاید میں ٹھیک ہے لانگ مارچ بھی لے کر جاؤں گا, جلسے جلوس بھی, سب کوئی لڑائی جھگڑے میں کروں گا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنی بگاڑ بیٹھے ہیں اور حکومت کے ساتھ تو ویسے نہیں بنتی تھی. لہٰذا اب ان کی جو سپورٹ ملتی رہی ہے ماضی میں وہ یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دیتی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جیسے میں نے کہا حکومت بڑی کمفرٹیبل ہوگی کہ ان کی لڑائی ہے, اور ایسی لڑائی ہے جو جلد ختم ہوتے مجھے لگ نہیں رہی ہے لڑائی ان کے ساتھ, جس طرح کا سینگ ان کے اڑ گئے ہیں, پھنس گئے ہیں. سو اگلا پلان بھی ان کا یہ کہ اگلے 10 مہینے وہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے وہ سڑکوں پر رہیں گے. اب ان 10 مہینوں میں کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا, کیونکہ اب اس میں وہ کہتے ہیں نا, ایک بڑی خوبصورت مووی ہے کسی کو دیکھیے گا, دیر ول بی بلڈ. تو بلڈ تو آ چکا ہے تحریک میں, اب یہ بلڈ اگلے 10 مہینوں میں یہ بلڈ جو ہے دیر ول بی بلڈ آن دا اسٹریٹ, یہ دونوں سائڈ سے, یا پھر کوئی درمیان میں کوئی اس میں ہوگی. خان صاحب نے باقی دیکھ لیا ہے کہ وہ کتنی طاقت ہوتی ہے, کتنا یہ کلاؤٹ ہوتا ہے, کہ سابق وزیر اعظم خود کہہ رہے تھے میں وزیر اعظم ہو کر بھی اپنی FIR نہیں درج کروا سکا یہ 3-4 دنوں سے. سو ان کے جو مخالفین بڑا لائٹر انداز میں کہتے ہیں کہ خان صاحب تو سعودی عربیہ, ایران, امریکہ, چائنا ان کی صلح کروا رہے تھے, اپنا کلاؤٹ استعمال کر رہے تھے. پتہ تو یہ چلا ہے کہ اپنے صوبے میں اپنی مرضی کے وزیر اعلیٰ اور اپنی مرضی کے IG چیف سیکرٹری سے, تھانوں سے وہ ایک FIR نہیں درج کروا سکے اب تک. سو یہ پاکستان کے گراؤنڈ یہ ریالٹیز ہیں, یہ حقائق ہے. ان حالات میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ FIR درج نہیں کروا سکے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں جناب الیکشن کروا لوں گا اور اپنی مرضی کا آرمی چیف میں لگوا لوں گا. خان صاحب ہو سکتے ہیں ان کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہو اور دونوں کام ان کی مرضی کے مطابق ہو جائیں. لیٹس ہوپ.